أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل علیہ. جب سے اللہ نے حضرت انسان کو دنیا میں بھیجا تو انسان کی رہنمائی اور اس کی ہدایت کے لیے رب العالمین نے دو چیزیں انسان کو عطا فرمائی. ایک تو رب تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے چند مخصوص بندوں کا عظیم المرتبت عظیم القدر لوگوں کا رب تعالیٰ نے انتخاب فرما کر ان کے سر پر تاج نبوت و رسالت سجایا، انہیں اپنا پیغمبر اور رسول بنایا. انسانوں میں سے ہی جیسے قرآن میں آتا ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ نے فرشتوں میں سے اور لوگوں میں سے چند لوگوں کو چنا، رب کے مصطفیٰ بندے منتخب بندے. اللہ تعالیٰ نے انہیں رسول بنایا. رسول کہتے ہیں پیغام پہنچانے والے کو، رب کے قاصد بن کر وہ اللہ کے بندوں کے پاس رب کی مخلوق کے پاس تشریف لائے. تو انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر انسان کی ہدایت کا اللہ نے ذریعہ اور سبب پیدا فرمایا. دنیا میں چونکہ انسانوں نے رہنا تھا تو انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان ہی کو اللہ نے پیغمبر اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا. اور دوسرا اللہ نے ان نبیوں پر آسمانی کتب کا نزول فرمایا. یہ دو راستے انسان کی ہدایت کے لیے اللہ نے مہیا فرمائے. دنیا میں انسانوں میں سے بعض کو اللہ نے پیغمبر اور رسول بنا کے بھیجا انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، اور نمبر دو ان نبیوں کو آسمانی کتب دے کے بھیجا بطور نظام تعلیم کے اور بطور قومی نظام کے. تو نبوت اور رسالت اور آسمانی وحی جب یہ دو چیزیں آپس میں مل جائیں تو پھر بنتی ہے کتاب خدا، کتاب ہدایت. اب ظاہر بات ہے پیغمبر جب پیغمبر بن کر امت کے پاس آئے گا تو امت کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طریقہ بھی اللہ کے احکامات کے مطابق اور اپنی شریعت اور اپنی نبوت رسالت کے مطابق اپنی سنت کے مطابق. نبی جب خود آسمانی کتب پر عمل کرے گا، آسمانی کتاب پر، آسمانی وحی پر، تب وہ جا کے اپنی امت کے لیے بطور نمونہ پیش ہوگا کہ یوں زندگی گزارنی ہے. چنانچہ چلتا رہا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1.25 لاکھ سے زائد انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے. ان میں چند انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحائف عطا فرمائے، آسمانی کتب عطا فرمائی. تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل مقدس حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی گئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی گئی. اور اسی طرح کچھ انبیاء علیہ السلام کو چھوٹے چھوٹے صحیفے عطا فرمائے گئے، جیسے قرآن میں آتا ہے صحف ابراہیم و موسیٰ. تو مستقل آسمانی کتب بھی اور صحائف بھی یہ انسان کی ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنے. اللہ کے معصوم نبیوں نے اپنی دعوت میں، اپنی تبلیغ میں آسمانی وحی کو بطور دلیل بنایا. اپنی نبوت رسالت کا جو ہے وہ انہوں نے ڈنکا جو بجایا تو دو چیزوں سے، ایک رب تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نبوت اور رسالت، اور نمبر 2
آسمانی کتاب، لیکن ہوا یہ کہ گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی اقوام اور ان کی امم نے اپنے وقت کے پیغمبر پر اترنے والی کتب میں گڑبڑ شروع کر دی۔ جو مرضی کے مسئلے تھے اس پیغمبر کی امت کے مولویوں اور پیروں نے مرضی کے مسئلے ان کتابوں میں گھسیٹ دیے، اور جو مرضی کے خلاف تھے وہ سب نکال دیے۔ تعریف کتاب کی مرتکب ہوئے وہ لوگ، اور یہ کام یہودیوں نے بھی کیا تورات میں، عیسائیوں نے بھی کیا انجیل میں۔ آج اگر ہم یہ کہیں کہ پوری دنیا کے یہودی اور عیسائی اللہ کو حاضر ناظر جان کر رب کی الوہیت، اس کی ربوبیت کی قسم کھا کر اگر ان سے پوچھا جائے کہ آج جو یہودیوں کے پاس تورات ہے، عیسائیوں کے پاس جو انجیل ہے، کیا اللہ کی ذات کی قسم کھا کر، رب کی الوہیت اور ربوبیت اور اس کی قدوسی صفات کی قسم کھا کر وہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں جو انجیل ہے یہ وہی انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر پہ نازل ہوئی تھی؟ نہیں کر سکتے۔ یہودیوں سے پوچھا جائے کہ اگر تم واقعتاً اللہ کی ذات کو مانتے ہو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان تمام انبیاء علیہ السلام کی اولاد کہلاتے ہو اپنے آپ کو، اور ان کی نبوت رسالت کو اگر مانتے ہو تو ایمان سے بتلاؤ تمہارے ہاتھ میں جو تورات ہے کیا لفظ بہ لفظ یہ وہی تورات ہے؟ یہ اسی طرح اپنی شکل میں تورات آج بھی قائم ہے؟ تم یہ دعویٰ کر سکتے ہو کہ یہ وہی تورات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی؟ کبھی بھی نہیں۔ تورات کی شکل انہوں نے مسخ کر دی، انجیل کی اصلی حالت کو تبدیل کر دیا، ان میں تحریف کر ڈالی۔ لیکن اللہ کی ساری آسمانی کتب میں ایک کتاب ایسی بھی ہے کہ جب رب اس کو نازل فرما رہا تھا تب اللہ نے اپنے معصوم پیغمبر سے فرما دیا تھا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے میرے پیارے نبی، ہم ہی تیری ذات پر، تیرے قلب پر، تیرے وجود مبارک مطہر منور افضل اعلیٰ پر اس کلام پاک کو اور اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں، اور قیامت کی صبح تک ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ جب تک قرآن دنیا میں نہیں آیا تھا عرش پر یہ لوح محفوظ کی تختی پہ محفوظ تھا۔ جب قرآن دنیا میں آیا تو پھر خدا نے پہلے اپنے پاک پیغمبر کے سینہ پاک پر اس آسمانی وحی کو اور قرآن کو نازل فرمایا، اسے قیامت کی صبح تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ پھر اس پیغمبر کی امت کے سینوں کو خدا نے منتخب فرمایا۔ آج اس امت کے 7 سالہ بچے، 8 سالہ بچے، 10 سالہ بچے الحمدللہ وہ قرآن کے حافظ اور قاری دنیا میں موجود ہے۔ تو ابھی کل ہی کی فیس بک پہ خبر چل رہی تھی کہ ہمارے ملک میں ایک بچے نے 22 دن میں قرآن حفظ کیا۔ کل کی خبر، شیخ پورہ کا ایک بچہ ہے، خوش قسمت والدین کا، خوش قسمت بیٹا، اور اس امت کی خوش نصیبی دیکھی، 22 دن کی قلیل مدت میں اس بچے نے مکمل قرآن مجید حفظ کیا۔ یہ پاکستان کا اعزاز ہے اور عالمی ریکارڈ ہے۔ 3 ماہ کے حافظ بھی اس ملک میں موجود ہیں۔ تو اس بچے نے 22 دن میں، ٹوٹل 22 دن میں قرآن یاد کیا۔ تو بہر صورت یہ سب کیا ہے؟ حفاظت قرآن کے ذرائع اور اسباب ہے۔ اللہ نے اس کتاب خدا کی حفاظت کس کس طریقے سے فرمائی، انشاءاللہ یہ میں تفصیل سے بیان کروں گا۔ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے میرے نبی، ہم نے آپ کے سینہ پاک پر اس قرآن کو نازل فرمایا، آپ کے دل والی تختی کو ہم نے قرآن کی وحی کے لیے قبول کر لیا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ میرے نبی، ہم نے آپ کے
سینہ پاک پر، آپ کے دل والی تختی پر اس قرآن کو منقش فرما دیا، اس کا نزول فرما دیا۔ تو سینوں میں محمد کا سینہ پسند آیا، خدا نے اس میں قرآن نازل فرما دیا۔ پھر اپنے پاک نبی کی امت کے سینوں میں 7 سالہ بچے، 8 سالہ بچے، 10 سالہ بچے، خدا نے ان کے سینوں کو منتخب فرما لیا کہ تم نے میرے قرآن کے حروف اور اس کے الفاظ کو اپنے دامن میں سمیٹنا ہے۔ پھر قرائے کرام، استاذ القرآن جو ان بچوں کو پڑھانے والے ہیں، رب تعالیٰ نے ان کو بھی اس کلام پاک کی خدمت کے لیے کیسا قبول فرمایا کہ آج ہمارے معاشرے میں جو بچہ اندھا ہے، لولا ہے، لنگڑا ہے، جو پیسے کما کر اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتا، اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتا، اس معذور کو اٹھا کر لوگ مسجد میں لاتے ہیں، مدرسے میں لاتے ہیں۔ جو ذہین بچہ ہو اسے ڈاکٹر بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں، سیاستدان بناتے ہیں، چاہے چنگی لوٹ مار کرے، اسے تحصیلدار اور پٹواری بناتے ہیں۔ پر جو اندھا ہو، لولا ہو، لنگڑا ہو، فالج زدہ ہو، پولیو کا مریض ہو، وہ لا کے قاری صاحب کی جولی میں ڈال دیتے، لو مولوی جی یہ اور کسے کھاتے ترین ہو، حافظ قرآن بنا چاہتا۔ جو ذہین بچہ اسے حافظ قرآن نہیں بنائیں گے، اسے ڈاکٹر بنائیں گے، اسے کرکٹ کا کھلاڑی بنائیں گے، جو تھوڑا پھرتیلا ہوگا، بھاگ دوڑ سکتا ہے۔ وہ اور کھاتے کے لیے اندھے، نابینے، لولے، لنگڑے، وہ مدرسے کے لیے۔ میں کہتا ہوں یہ تمہارا انتخاب نہیں، یہ میرے رب کا انتخاب ہے کہ کسی کو ڈاکٹر بنایا، کسی کو انجینئر بنایا، کسی کو پروفیسر بنایا۔ تم نے اندھا محتاج جو خود دیکھ نہیں سکتا، خود چل نہیں سکتا، خود سبق یاد نہیں کر سکتا، استاد کا کمال دیکھو کہ رب العالمین نے اس استاد سے، قرآن کے حافظ اور قاری سے کیا کام لیا کہ ایک اندھے کا سینہ خدا نے قرآن کا خزینہ بنا دیا۔ 3 سال کے بعد وہ اندھا نابینا محتاج بچہ قرآن کا حافظ ہوتا۔ آنکھوں والے ڈاکٹر نہیں بن، اپنا حافظ نہیں بن سکے، وہ اندھا نابینا جو قرآن کی زیارت سے بیمار ہو، خدا نے اسے قرآن کا حافظ اور قاری بنا دیا۔ ہمارے معاشرے میں کتنے حفاظ قرآن ہیں جن کی آنکھیں نہیں ہے۔ یہ رب کا انتخاب ہے، یہ بندوں کا انتخاب نہیں۔ اور کتنے ہی آنکھوں والے ہیں جنہوں نے نازلہ قرآن پڑھنا بھی نصیب نہیں ہوا، اور ایک اندھا اور محتاج اور نابینا اور اعمیٰ خدا نے اسے قرآن کا بہترین حافظ اور قاری بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی، اپنی اس معمولی زندگی کی قدر کریں۔ رب نے جو سانس دیے ہیں اس کی قدر کریں، جو چند گھڑیاں مل گئی اللہ کا شکر ادا کریں۔ صحت بھی قائم ہے، ڈنڈی پھنڈی قائم ہے، خاندان معاشرے میں عزت ہے، وقار ہے، چلتے پھرتے ہو، بغیر دوائیوں کے سوتے ہو، بغیر دوائیوں کے اٹھتے ہو، اللہ کا شکر ادا کرو، اس صحت کی قدر کرو۔ اور اس کی قدر کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو جوڑ دو، رب کے قرآن سے یاری لگا لو، آقا علیہ السلام کی سنت اور حدیث سے دوستی اور محبت کر لو۔ یہی چیز دنیا آخرت میں کامیاب آئی ہے، کامیابی کا اور ہدایت کا ذریعہ اور سبب بنے۔ ہمارے نبی جب دنیا سے جا رہے تھے تب بھی آپ نے یہی فرمایا تھا، کتاب اللہ و سنتی، تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، قرآن کی قدر کرنا، اور ایک اپنی سنت۔ جب تک ان 2 چیزوں میں قائم رہو گے، ساری دنیا ٹکرے مار مار کے مر جائے تو انہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام سے جوڑ دے، اپنے قرآن سے جوڑ دے۔ فرمایا یا ایھا الرسول، اے میرے پیارے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، پوری قوت صرف کر میرے نبی، جان بھی لگا، مال بھی لگا، وقت بھی لگا۔ ہم نے جو امانت تیرے سے سپرد کی ہے قرآن والی، اسے کھول کھول کے بیان کر میرے نبی۔ ہم نے اس لیے نہیں دیا اس کا کچھ حصہ بیان کرے اور کچھ حصہ چھوڑ دینا، بلغ کا مطلب پوری قوت صرف کر اس کے بیان میں، نہ جان کی پرواہ، نہ مال کی پرواہ، نہ وقت کی پرواہ، تیرا اڑنا، بچھونا، سونا، جاگنا، کھانا، پینا، تیری زندگی کا ایک ایک سانس، ایک ایک قدم، ایک ایک لحظہ، ایک ایک گھڑی وہ تبلیغ قرآن میں گزرے میرے نبی۔ بلغ ما انزل الیک من ربک،
طرف کر کے سارے ذرائع اسباب مسائل جتنے تم سے ہو سکتے ہیں وہ اکٹھے کر کے میرے نبی اپنی امت تک اس قرآن کو پہنچاؤ، لوگوں کو قرآن سناؤ، وہ قرآن کا وعدہ اور نصیحت کرو، انشاءاللہ اس پر مزید بات کرو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ سپاہ سالار بننا ہے۔ لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک، اے عرض مقدس عرض حرم نبیوں کا وطن، لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک، اے عرض مقدس عرض حرم نبیوں کا وطن، وہ جس نے عزت خواہر کو بھی پامال کر ڈالا، وہ جس نے قلب امت کو بڑا بدحال کر ڈالا، کسی کا چاک ہے سینہ، کسی کے سر کو اڑوایا، کسی کو نوچ ڈالا اور کسی کو دار لٹکایا۔ لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک، اے عرض مقدس عرض حرم نبیوں کا وطن، لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک، اے عرض مقدس عرض حرم نبیوں کا وطن۔ یہ ایک شہر